جو اعتراض کرتے ہیں کہ نماز کے باہر کھڑے رہ کر سلام کیوں بھیجا جائے، نماز میں تو بیٹھ کر سلام بھیجتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حاجی صاحبان جب حج کر کے آتے ہیں تو زمزم کا پانی لے کر آتے ہیں۔ اس زمزم کے پانی جب لے کر آتے ہیں تو مسجد میں بانٹنے کے لیے لایا جاتا ہے یا کسی گھر میں دیا جاتا ہے کہ زمزم کا پانی ہے۔ اب بتاؤ دوستو، ساری دنیا کے پانی کا حکم یہ ہے کہ بیٹھ کر پیا جائے، ساری دنیا کے پانی کا حکم یہ ہے کہ بیٹھ کر پیا جائے، مگر زمزم کا ایک پانی ایسا ہے کہ جسے کھڑے رہ کر پینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ زمزم کے پانی کو کھڑے رہ کر پینے کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنگل بیابان میں چھوڑ کر جب آئے تھے تو ان کی والدہ پانی کے لیے دوڑی، 7 چکر لگائی، المختصر یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی کی شدت سے اپنے پاؤں کی ایڑیوں کو رگڑے۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور وہ پانی کا جیسے ہی چشمہ جاری ہوا تو بی بی ہاجرہ آ کے کہتی ہیں کہ زمزم یعنی رک جا۔ تو اب بتاؤ دوستو، اب اس زمزم کے پانی کو ہم اور آپ پینے کے لیے جب لایا جاتا ہے، حاجی صاحبان اس پینے کے زمزم کے پانی کو لا کر دیتے ہیں تو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ کھڑے رہ کر پیئیں، اور پھر حکم دیا جاتا ہے کہ آپ قبلہ رخ کر کے پیئیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حاجی صاحبان مجھے بتائیں کہ زمزم کے پانی کو کھڑے رہ کر پینے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو کہیں گے، علماء کہیں گے، حاجی صاحبان کہیں گے کہ نہیں، اس لیے کہ اس پانی کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے نسبت ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے اس پانی کی تعظیم کرنی چاہیے کہ ساری دنیا کے پانی کو جب پیئیں تو بیٹھ کر پیئیں، اور یہ زمزم کے پانی کو حضرت اسماعیل کے قدم سے نسبت ہے، اس کو کھڑے رہ کے پیئیں، اس لیے کہ زمزم کے پانی کا ادب ہے۔ تو بتاؤ دوستو، جب ایک پیغمبر کے پاؤں سے جس پانی کو نسبت ہو جائے، اس پانی کی تعظیم اور ادب کے لیے ہم اور آپ کھڑے رہ کر پانی پیتے ہیں، اور وہ نبی جو تمام نبیوں کا سردار ہو، وہ رسول جو تمام رسولوں کا رسول ہو، جب ان کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی باری آئی تو کیا بیٹھ کر درود و سلام پڑھیں گے؟ کیا لیٹ کر درود و سلام پڑھیں گے؟ نہیں، جب ایک نبی کے قدم سے جس پانی کو نسبت ہو جائے، اس کی ادب کے لیے ہم اور آپ کھڑے رہ کے زمزم کا پانی پیتے ہیں، اس کی تعظیم کے لیے ہم اور آپ کھڑے رہ کے پانی پیتے ہیں۔ ایسے ہی دوستو، جو نبی جو تمام نبیوں کا سردار ہو، جب اس کی بارگاہ میں ہم سلام پیش کر رہے ہیں تو یہاں بھی ادب کا مقام ہے، بیٹھ کر نہیں، کھڑے رہ کر درود و سلام بھیجا جائے، کھڑے رہ کر سلام بھیجا جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان باہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اور ایک بات میں آپ کو سامنے رکھ کر میں اپنی جگہ لے لوں کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے، آپ نے واقعہ سنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا یہ جنت میں تھی، حضرت حوا اور حضرت آدم جنت میں تھے، کچھ لفظ ہونے کی وجہ سے وہ جنت سے جب باہر نکالے گئے، کئی 100 سالوں تک روتے رہے، اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس لفظ کو معاف نہیں فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خیال آیا کہ عرش اعظم میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک اور نام لکھا ہوا تھا کہ محمد رسول اللہ، کیوں نہ میں اس نام کے وسیلے سے دعا کر لوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وقت ارسال جب قریب آیا تو آپ اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو وصیت کرتے ہیں کہ بیٹے، جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کر لینا، اللہ تمہاری اس مصیبت کو دور فرما دے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، اگر دنیا میں جب بھی کوئی مصیبت آ جائے تو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں گے تو یقیناً اللہ عز و جل ہماری اس مصیبت کو دور فرما دے گا۔ اور ایک بات
کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دونوں کا جب نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد حضرت آدم کو جو مہر جو تھا وہ کیا تھا؟ آج لوگ نبی پر درود و سلام پڑھنے سے انکار کرتے ہیں، آج لوگ درود و سلام پڑھنے سے کتراتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی ماں حضرت آدم اور حضرت حوا کا جو مہر تھا وہ کیا تھا؟ اللہ نے حضرت حوا کو جو مہر مقرر کیا تھا وہ صرف اور صرف درود تھا۔ علماء سے پوچھیں، اگر کسی کی ماں کو مہر کا حق ادا نہ کرے تو اس کی زندگی حلال نہیں ہوتی، اس کی زندگی حلال ہوتی ہے، نہ ہی اس کے بچے حلال ہوتے ہیں جب تک اس کا مہر ادا نہ کریں۔ اب بتاؤ، اب جو لوگ درود و سلام سے کتراتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ ارے دوستو، ہمارے اور آپ کے ماں باپ کا جو مہر ہے حضرت آدم اور حوا کا، وہی درود و سلام ہے۔ جب یہ درود و سلام پڑھا گیا تو اس مہر کو ادا کیا گیا۔ اب بتاؤ، ہم اور آپ جب حلالی جب ہوئے، جب ہم اور آپ کے دادا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا تب حلالی ہوئے۔ اگر درود و سلام نہ بھیجا ہوتا، حلالی نہیں بلکہ حرامی ہوتا۔ تو پتہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ درود ہی ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے حلال ہونے میں یہی درود پاک پڑھا گیا ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم اور حوا کا جو مہر مقرر کیا گیا تھا وہ درود ہی تھا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے، اب جو درود و سلام پڑھتا ہے یقیناً وہ حلالی ہی ہوگا تو درود و سلام پڑھے گا۔ اور ایک بات یہ کہ درود و سلام سے انکار نہیں کرنا، انکار کریں گے تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے، اس لیے کہ قرآن پر انکار ہے۔ قرآن میں سلام علی المرسلین، تمام رسولوں پر سلام، اور قرآن میں رب فرماتا ہے بے شک اللہ اس کے سب فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب خوب سلام بھیجا کرو۔ کہ درود و سلام پر انکار یہ نبی پر انکار نہیں بلکہ قرآن پر انکار ہے، خدا کے حکم پر انکار ہے۔ جب خدا کے احکامات کے پر ہم انکار کریں گے تو ہم ایمان والے بھی نہیں رہیں گے، ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، درود و سلام ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ جو بندہ جو درود پڑھتا ہے وہ خدا کا قرب و خاص حاصل کر لیتا ہے۔ اور درود ایک ایسا عمل ہے خود رب تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سلام قول من رب الرحیم، تم پر سلام ہو رب رحیم کی طرف سے فرمایا گیا۔ اب بتاؤ دوستو، تحیاتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن جنت میں ہم اور آپ ملیں گے، اللہ اور بندے سے جب ملاقات ہوگی، اس دن کی ملاقات کا تحفہ بھی درود و سلام سے ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ درود و سلام پڑھتے رہیں، اور یہ خود خدا کا حکم ہے، اور خدا کا حکم اپنے بندوں کو اللہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا مگر خود نہیں پڑھتا، اپنے بندوں کو روزہ رکھنے کا خدا حکم دیتا مگر خود نہیں کرتا، اپنے بندوں کو زکوٰۃ و حج کرنے کا خدا حکم دیتا مگر خود نہیں کرتا، مگر درود و سلام کی جب باری آتی ہے تو اللہ خود نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے، اور پھر جب ایمان والوں سے پھر کہتا ہے کہ ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرت سنت نظر کریں